طارق بن زیاد کا اپنی فوج سے خطاب۔ فوج کی قلت تعداد نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور نہ کسی فوج کی کثرت بزدلی، سستی، نامردی، اختلاف اور غرور کے ساتھ کسی کو فائدہ پہنچا سکتی۔ یہ بات سمجھ لو، تم اس جزیرہ میں ایسے ہو جیسے یغمائی نجیلوں کے دسترخوان پہ ہوتے ہیں۔ تمہارے دشمن اپنی فوج اور قیمتی سامان جنگ کے ساتھ تمہارے سامنے آ چکے ہیں۔ ان کے پاس سامان رست کا ذخیرہ بھی وافر ہے، لیکن تمہارے پاس کوئی سامان نہیں سوائے تمہاری تلواروں کے۔ تمہارے لیے کوئی رسد نہیں سوائے اس کے کہ تم اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے چھین کر حاصل کر لو۔ اگر تم نے اس معاملہ میں ذرا برابر بھی کوتاہی کی اور کچھ حاصل نہ کیا تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا رعب پیدا ہونے کے بجائے تم سے مقابلہ کرنے کی ہمت اور جرأت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے تم اپنے آپ کو کسی ایسی رسوائی میں ڈالنے سے بہتر اس راڈرک کو اپنے زیر کر لو، جو اس قلعہ بند شہر سے تمہارے مقابلہ کے لیے نکلا ہے۔ اگر تم بہادری کر کے اپنی جانوں پہ کھیل جاؤ تو کامیابی تمہارے قدم چومنے کے لیے فرش راہ ہے، اور کامرانی تمہارے استقبال کے لیے کھڑی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں تمہیں ایسی کوئی دعوت نہیں دیتا جس کو میں خود قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ میں تمہیں ایسے مقام پہ لایا ہوں جہاں سب سے سستی چیز انسانوں کی جانیں ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں کہ اپنی جان اللہ کے راستہ میں قربان کرنے کے لیے نکلوں۔ اس بات کا اچھی طرح یقین رکھو کہ اگر تھوڑی دیر کی تکلیف اٹھا لو گے تو اس کے بدلہ میں ایک مدت تک عیش و راحت اٹھاؤ گے، اور آئندہ آنے والی نسلیں تمہیں اچھے نام سے یاد کریں گی۔ تم اپنی جانوں کو میری جان سے زیادہ قیمتی نہ بناؤ۔ تمہارا اور میرا حصہ برابر ہے۔ اس وقت جو کچھ جزیرہ میں ہے وہ سب کچھ تمہارا ہے۔ یہی وہ خوبصورت یونانی لڑکیاں ہیں جو موتی اور مرجان سے مزین خوبصورت لباس میں ملبوس اور امراء کے محلات کی زینت اور ان کے لیے سامان عیش ہیں۔ امیر المومنین ولید بن عبد المالک نے تم جیسے بہادروں اور حوصلہ مندوں کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ تم اس جزیرہ کے تاجداروں اور رئیسوں کے داماد بن جاؤ۔ یہاں کے بہادروں اور شاہسواروں سے دو دو ہاتھ کر لو۔ تم اس جزیرہ میں اللہ کا کلمہ اور اس کے دین کو سربلند کرنے کے لیے آئے ہو، اور تم اس کا اجر عظیم پاؤ گے۔ یہاں کا مال غنیمت صرف اور صرف تمہارے ہی واسطے ہے۔ تم جس عزم و استقرار اور ارادے پر پختہ اور مضبوط رہو گے، اللہ اس میں تمہاری مدد اور نصرت کرے گا، اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تمہارا نام باقی رہ جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اس میں تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں اس کو قبول کرنے والا پہلا شخص میں ہی ہوں۔ مجھے تم لوگ جو کچھ کرتے دیکھو اس کی پیروی اور اتباع کرو۔ اگر میں حملہ کروں تو تم بھی ٹوٹ پڑو، اگر میں رک جاؤں تو تم بھی ٹھٹک کر رک جاؤ۔ جنگ کے میدان میں سب مل کر ایک شخص واحد کی ہیبت اختیار کر لو۔ جس وقت دونوں فوجیں آپس میں برسر پیکار ہوں اور تلواریں تلواروں سے ٹکرائیں، اس وقت میں خاص طور پر اس سرکش کی طرف رخ کروں گا۔ اگر میں اس سرکش اور اللہ کے باغی کا کام تمام کرنے کے بعد مارا جاؤں تو میں تمہارے کام کو پورا کر جاؤں گا۔ تم لوگ بہادر اور عقل مند ہو، اس کے بعد تم اپنے کاموں کو خود سنبھال سکتے اور ان کا انتظام کر سکتے ہو۔ اگر میں اس تک پہنچنے سے قبل ہی کام آ جاؤں اور دشمن کے ہاتھوں مارا جاؤں تو تم خود میرے اس عزم